أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة معراج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد. حمد و ثنا کے بعد جماعت المبارک کا مقدس دن ہے میرے بھائیوں. اللہ جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اسی کے لیے مدح و ثنا ہے, اسی کے لیے ساری تسبیح و تحلیل ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو واکثر من التسبیح والتکبیر والتحلیل. تکبیر, تحلیل, تسبیح, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی. اسے تسبیح, تکبیر, تحلیل کہتے ہیں. جیسے ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ ساری چیزوں کے نام ہیں. تو میرے بھائیوں, مسلمان کو جو شاعر اسلام ہے ان سے واقفیت ہونی چاہیے. جو قرآن کا پیغام ہے, اللہ کا پیغام ہے, اس کے متعلق بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا مخاطب ہے, اللہ تعالیٰ آرڈر کیا دیتا ہے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اے لوگوں, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ ساری چیزوں کو بیان کر دیا. تو وارکعوا مع الراکعین, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز قائم کرو صبح کے وقت, اور اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا. صبح کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ طرفی النہار, صبح کی نماز دونوں طرف کی, مغرب کی, فجر کی نماز کو ادا کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی نماز کو قائم کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. کون سی درمیانی نماز ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ عصر کی نماز جو ہے درمیانی نماز ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کی نماز قضا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سوئے ہوئے تھے. جگانا مناسب نہ سمجھا, آنسو گرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے. اور وجہ کیا تھی کہ عصر کی نماز کا ٹائم گزر گیا. تو پوچھا امیر المومنین سے, علی تجھے کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ, عصر کا وقت گزر گیا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگایا جائے. آپ جاگ پڑے تو کون سی نماز کو ادا کیا؟
بھئی آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ نماز کون سی تھی جس وقت اللہ جل شانہ نے کہ سورج غروب ہو گیا اور سورج کو لا کے کھڑا کر دیا عصر کے ٹائم پر، تو امیر المومنین نے جو نماز کو ادا کیا تھا عصر کی نماز کا ٹائم تھا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا۔ کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی بڑے سے بڑا عالم مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ نماز عصر کا نام لیتا ہے، اور قرآن بھی والعصر ان الانسان عصر کے ٹائم کی قسم کھاتا ہے، اور جو عصر کی اذان کو غائب کر دے، اور عصر کی اذان کو ہی غائب کر دیا گیا، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اور بھائی صبح کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ساری نمازیں اپنے وقت پر فرض ہے۔ فرض کی فجر کی نماز صبح کے وقت پڑھو، اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز کو عصر کے وقت۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من جمع بین صلاتین، جس نے 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کر دیا، فقط آتا بابا من ابواب الکبائر، وہ بہت بڑے گناہ کا سبب بن گیا کہ بغیر عذر کے اس نے نمازوں کو جمع کر دیا۔ جس جگہ پہ اکٹھی نماز پڑھنے کا حکم ہے حج کے دنوں میں، ظہر کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر جیسے اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ویسے کرو۔ یہاں پر عورت کو پردے کا حکم ہے، لیکن حج کے دنوں میں پردے کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں تو جو رسول دے، جو قرآن دے، ہم نے اس تعلیم پر چلنا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی علیحدہ نماز پڑھی، ظہر کی علیحدہ پڑھی، گو کہ کسی سبب سے ظہر عصر کوئی وجہ بن گئی آخری ٹائم پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ٹائم گزر گیا اور آخری وقت عصر کا شروع ہونے والا ہے، پہلے ظہر پڑھ لو اور اس کے ساتھ عصر کی، یہ صلاۃ اکٹھی ہو جائے گی، ظہر کی عصر۔ اسی طرح مغرب کا ٹائم ہے، وہ گزر گیا۔ اب یہ جو ہے ہر بندے کے لیے نہیں ہے، عذر کے سبب سے ہے۔ کسی کو بیماری ہے، کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، کوئی وجہ ہے، تو وہ مغرب کی نماز کو ساتھ عشاء کے ملا لے، ظہر کو عصر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن بہترین یہی ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ فجر کے وقت فجر پڑھو، ظہر کے وقت ظہر پڑھو، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھو۔ یہ بات ہے کہ نماز بھی نہ پڑھو اور نماز بھی نہیں پڑھنی، نبی نے 5 وقت اذان دی ہے۔ بھائی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، 3 وقت کی نماز نہیں ہے اذان۔ تو اتباع رسول ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دوسرا فریق ہے وہ کر، ہم تو نبی کی سیرت پر چل رہے ہیں۔ جو قرآن کہتا تھی اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین، کیا خانے کعبے میں نماز ہوتی ہے فجر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، 5 نمازیں علیحدہ علیحدہ ہر جگہ پہ پڑھی جاتی ہے۔ سوڈان میں چلے جاؤ، انڈونیشیا میں چلے جاؤ، ملیشیا میں چلے جاؤ، الجزائر میں چلے جاؤ، تیروس میں چلے جاؤ، اور پہلے تو تم نے نمازیں پڑھنی نہیں ہے، اگر پڑھنی بھی ہے تو ان کو بھی کم کر دیا گیا ہے، جان ہی چھڑا لی۔ تو بات یہ کہ اس طرح سے ایمان لے کر آؤ جس طرح سے ابو بکر صدیق لے کر آئے۔ آیا یا رسول اللہ انت صدقت
نبی معراج پر گئے. اب نبی علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. اب نبی علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں جا کر بیان کروں گا تو میری باتوں کو کون تسلیم کرے گا؟ میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا. دنیا کے اعتبار سے 27 سال گزر گئے. ایک لمحہ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی گرم تھا، بستر بھی گرم تھا، لیکن اللہ نے اتنے وقت میں جنت کو بھی دکھلا دیا، جہنم کو بھی دکھلا دیا. اب سارا کچھ دیکھا تو اللہ سے عرض کی یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دکھا دیا، میری بات کا اعتبار کون کرے گا؟ فرمایا تیری بات کا اعتبار کوئی کرے نہ کرے، لیکن تیری بات کا سارے لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن ایک شخص ایسا میں نے پیدا کیا ہے ان اللہ انزل اسما الصدیق فی السماء. فرمایا کہ اس کا نام ہی میں نے آسمان سے صدیق نازل کیا ہے. کوئی تصدیق کرے نہ کرے لیکن ابو بکر صدیق تیری تصدیق کرے. سبحان اللہ. بھئی ابو جہل کہتا ہے یہ کیا پہنڈ بازی بنا دی، ایسے بھی ہو سکتا ہے. ابو لہب بھی کہتا ہے ایسے ہو سکتا ہے. ولید بن مغیرہ کہتا ہے ایسے ہو سکتا ہے. نضر بن حارث کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، فلاں بات ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بتلاؤ. آپ کہتے ہیں بیت المقدس کو بتاؤ اس کے ستون کتنے، کمرے کتنے ہیں. اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر نبی کی نظروں کے سامنے کر دیا. سبحان اللہ. اور 27 سال کا عرصہ تو اس طرح سے گزر گیا ایک لمحے کے برابر. اور نبی نے آ کر بیان کیا. ابو جہل نے گروہ بنا لیا اور بندے اکٹھے کر لیے. کہنے لگا آؤ تماشا دکھائے تمہیں یہ پیغمبر کیا کہتا ہے. میں رات کی تاریکی میں مسجد الحرام سے بیت المقدس تک گیا، پھر آگے سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا، پل صراط کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 90,000 کلمات عطا کیے. یہ نبی بیان کرتا ہے، یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے. چلو پہلے چل کر ہم ابو بکر سے پوچھتے ہیں. آج جھٹلانے کا وقت آ گیا، آج ابو بکر نہیں بچ سکے گا. سارا گروپ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق کی دہلیز پر. کیا ابو بکر تیرا ساتھی کیا کہتا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں اللہ سے مل کر آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں. پہلے تو انہوں نے نام نہیں بتلایا. انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں رات کی تاریکی میں اللہ سے مل کے آیا ہوں، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا. پہلے تو انہوں نے مخفی طور پر بات کی. ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے اتنی بات بتا دو کہ یہ کہنے والا کون ہے، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا میرا نقطہ نظر کیا ہے. فرمایا یہ تیرا یار، تیرا دوست محمد مصطفیٰ کہتا ہے. فرمایا اگر محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو میں 100% سچا کہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ جو نبی کی زبان سے نکلا ہے سچ ہے، وہ خدا سے مل کر آئے. سبحان اللہ. اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو بکر تو صدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. میں نبوت لے کر آیا، تو نے تصدیق کی. میں معراج میں گیا، تو نے تصدیق کی. تیرا لقب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صدیق رکھا. اور فرمایا اتنی بڑی بات کی. فرمایا اے ابو بکر ہر معاملے میں تو نے میری معاونت کی، ہر معاملے میں میرے ساتھ چلے ہو.
تم سے وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں اکٹھے دفن ہوں گے، اکٹھے قیامت کے دن اٹھیں گے اور اکٹھے ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ فرمایا میرے محل کے سامنے ابو بکر صدیق کا محل ہے اور میرے محل کے سامنے عمر بن خطاب کا محل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار ابھی سوچو 9 سال کی بیٹی ہو، 54 سال کا آدمی ہو، کسی کے دل کے اندر یہ بات آئے گی؟ وہ سوچ سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے دنوں میں انتقال ہو سکتا ہے۔ 54 سال کا شخص 9-10 سال کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان دیکھا تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو جائیے، میرا مال، میری اولاد، میرا سب کچھ تمہارے لیے، اور میں نے خدا سے دعا مانگی ہے یا اللہ میری 3 دعائیں ہیں۔ ایک کہ میری آل اولاد آپ کے لیے ہو، میرا پیسہ آپ پر لگ جائے، اور یہ کہ میں ہمیشہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے تینوں سبحان اللہ۔ چیزیں پوری کی، اور جنت سے جبرائیل لے کر آیا تصویر سبحان اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، اور جس کی تصویر جنت سے آئے، سبحان اللہ، جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، اور وہ مکان جس جگہ پر ابو بکر صدیق دفن ہے وہ ملکیت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور نبی زندگی میں ساری زندگی نبی نے اس حجرے میں گزاری جس کا پیسہ ابو بکر نے ادا کیا۔ مرنے کے بعد روضہ رسول بن گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور جس کی زمین کو امام الانبیاء کا مسکن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو اترتے ہیں، 70,000 شام کو اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی باری نہیں آتی، پھر سبحان اللہ، ان کی باری نہیں آتی فرشتوں کی۔ وہ جگہ اتنی بلند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی عرب کے اندر 10 سال کی عورت بالغہ ہوتی ہے، اب 2 نبی کا دین فطرت تھا، 2 آدمی چاہیے تھے جو گھریلو مسائل اور باہر کے مسائل نبی کے بتا سکے۔ تو ایک لڑکی جوان ہوتی ہے تو لڑکی کے جوان ہونے کے لیے جتنے بھی مسائل عورتوں کے ہیں اس کے لیے انتخاب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا کیا، اور بچپن سے لے کر آگے تک ایک بچے کا انتخاب اللہ نے کیا، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ جو گھریلو مسائل ہے سب کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ یستوی من الملائکۃ، اللہ ہے چن لیتا ہے فرشتوں کو، اللہ ہے چن لیتا ہے نبیوں کو، اللہ ہے چن لیتا ہے لوگوں کو، یہ ہے چوزن پرسن، یہ کسی کو نہیں ملتی۔ اور میری بات سنو، قرآن کے اندر آتا ہے تہمت لگی سید عائشہ صدیقہ پر تو اللہ نے کہا اے لوگوں تمہاری زبانیں چپ کیوں ہو گئی تھی، تم کیوں نہیں بولے؟ لولا سمعتم الظن المؤمنون والمؤمنات خیر وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کر کہا اے مومنو تم سے کیوں نہ ہوا کہ تم عورتیں مرد مل کر گواہی دیتے کہ سیدہ پاک ہے، پاک۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا بلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا لمسکم، تمہیں پکڑ لیتا عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم چپ تھے۔ نبی کے حرم پر تہمت لگ جائے،
تیری بیوی پر تہمت لگے، بہتان لگے، تجھے نیند نہ آئے، تیرا قبیلہ پریشان ہو، وہ امام الانبیاء اور جس کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا تھا اور اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، وہ نبی جس کے لیے اللہ کہتا ہے تیری امت کو جنت میں لے جانا دور کی بات ہے، اگر چاہو تو میں جنت کو لا کر تیری امت کے قدموں کے نیچے رکھ دوں۔ تو اللہ کہتا ہے لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ یہ بہتان ہے۔ سورۃ نور، اللہ تعالیٰ نے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا، یہ پورے آیات اتار دی۔ اللہ نے فرمایا آگے چل کر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین۔ اللہ کہتا ہے پاک لوگوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، اے نبی میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تیرے جسم پر مکھی بیٹھے، تو تیری عورت کیسے ایسی ہو سکتی؟ اور جو نبی کے بستر پر آئے اس جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم متقی پرہیزگار ہو، کائنات کی پوری عورتیں اکٹھی ہو جائے نبی کی بیویوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بھائی جس جگہ پر نبی کا محل سب سے اوپر ہے، نبی کے نیچے سارے انبیاء کے محل ہے، تو جس جگہ پر نبی کا محل ہے تو نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی سب سے اوپر محل ہے، بقایا سارے محلات نیچے ہیں۔ یہ پیغمبر کا رتبہ سمجھو۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر میں نے تیرے جسم کو بچایا کہ مکھی نہ بیٹھے، تیرے گھر والی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن بنا دیا ہے، بچے کے لیے گواہی دی، مریم علیہ السلام بچہ بولا، لوگ بھی کہتے تھے بچہ بولے گا، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے بچہ بولا، لیکن اب نبی کی باری ہے، اس کے لیے میں خدا بولوں گا، قرآن بنا دوں گا۔ پڑھ اس قرآن کو، سورۃ انزلناہا 18 آیات، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم۔ اور اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات میں 18 آیات بنا کر قرآن بنا دیا۔ پڑھ تراویح کے اندر، پڑھ بیت المقدس میں، پڑھ بیت اللہ میں، اگر یہ آیات نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوگی، اور یہ آیات نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں ہونی ہے۔ وازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہے، مومنین کی مائیں ہے، تو ماں کس کی ہے؟ مومن کی ماں ہے، مومن کی۔ اب جو مومن ہے تو مومن کی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، جو غیر مومن نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی ماں نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے، ابو بکر نے گھر دیا، مال دیا، سب کچھ دیا، مال احد عندنا یتن، مال احد عندنا یتن، میں نے سبھی کے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ وہاں کھڑا ابو بکر، فإن لو عنده نایۃ یکافی اللہ یوم القیامت، ابو بکر کا احسان میری گردن پر اترا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اتارے گا، اللہ کہے گا حساب کے لیے پیش کر، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے ابو بکر صدیق کو اٹھائے گا کہ یہ لو حساب کتاب، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابو بکر تیرے متعلق نبی کہتے ہیں کہ تیرے احسانات کا بدلہ اللہ اتارے گا۔ لوگ کھڑے ہو جائے جن کا نام ابو بکر ہے، وہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر سارے بغیر حساب کے جنت میں چلے۔
تو نے نبوت کے مرتبے کو سمجھا ہی نہیں، تو نے تو کیڑے نکالنے شروع کر دیے. تیرا آئینہ گندا ہے، تیرا شیشہ گندا ہے، اور جس کا شیشہ گندا ہو اسے کوئی چنگا نظر نہیں آتا. یہ دل کے آئینے کو صاف کر، اس آئینے کے اوپر یہ غبار چڑھ گیا ہے، اس کو صاف کر. اور نبی کے ما نفعنی مال واحد قطن، ما نفعنی مال واحد، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی نے نہیں دیا. اور فرمایا حضرت عقیل سے جھگڑا ہوا، نبی کے پاس آئے، فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ لوگوں ابو بکر کے بارے میں بات نہ کرنا، خدا کی قسم رات کو میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانی فرشتے ہر رات اترتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ایک آدمی سے جھگڑا ہوا، اس نے آ کر نبی سے شکایت کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم ابو بکر سے جھگڑا کرتے ہو، میری خاطر چپ کر جائے. سمجھ آئی آپ کو بات میں؟ فرمایا اور کسی بھی چیز کا لحاظ نہ رکھو لیکن میری نسبت کا لحاظ رکھو کہ میں اپنے ابو بکر سے کتنا پیار کرتا ہوں. ما من نبی الا له وزیران، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے دو وزیر آسمانوں پر، دو وزیر اس دھرتی پر، جبرائیل وہ میکائیل میرے آسمانوں پر وزیر، عمر ابو بکر صدیق اس دھرتی پر میرے وزیر ہے. یہی بات ہے. فرمایا فإني أخاف أن يتمنى متمنّ ويقول قائل والمؤمنون، اور فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے کہ میں امام بننا چاہتا ہوں. لا یاب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر صدیق، اللہ بھی چاہتا ہے، رسول بھی چاہتا ہے، امت بھی چاہتی ہے کہ ابو بکر امام بنے. لا ينبغي بقوم فیہم ابو بکر ان یؤمم غیرہ، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں پر کوئی امام نہیں بن سکتا. ابو بکر صدیق کو فرمایا مرو فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق آگے کھڑے نہیں ہوئے، درجہ تھا درجہ کہ پیغمبر کے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے. حضرت عمر فاروق کو کھڑا کر دیا گیا، کانوں میں آواز پڑی کہ یہ آواز میرے ابو بکر کی نہیں ہے. کسی نے کہا کس کی آواز ہے؟ فرمایا عمر ابن خطاب کی. فرمایا میرے ہوتے ہوئے عمر ابن خطاب کو مصلی سے پیچھے کر دو اور ابو بکر کو آگے کرو، کہے فلیصلی بالناس ہے. اور نبی جس کو کھڑا کر کے جائے اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ تو قصور تیرا کہ اعتراض تو نے کر دیا کہ رسول نے کھڑا کیوں کیا. اسی بات کا رونا ہے نا، چکر یہی ہے. بھئی نبی تو کھڑا کر کے گئے، رونا کسی کے پیٹ میں درد اٹھا کے نبی نے کھڑا کیوں کر دیا. اللہ سے دعائیں کرنا قبول ہو جائے. ہم کو بالله صدق اللہ.